سیدنا و مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ حسنین کریمین علیہم السلام کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں شہزادوں یعنی حسن اور حسین کو کچھ عطا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی ہیبت و بردباری عطا کی ہے اور اس چھوٹے شہزادے یعنی حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، آج میں اپنے سارے ناظرین اور سامعین کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں اس بات کی کہ آج یوم ولادت ایک ایسی عظیم ہستی کا ہے جن کی آمد کی خوشخبری خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جن کی رگوں میں جوہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معجزن تھا اور جن کے نام سے دنیا میں وفا کا، حیا کا، سخا کا بھرم ہے، اور جن کی پرورش باب مدینۃ العلم اور سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی جو تھی آغوش رحمت، اس میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور جن کے صبر اور سخاوت کی ایک جہان گواہ ہے، اور قیامت تک ہم تو انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں اور قیامت تک لوگ انہی کا صدقہ کھاتے رہیں گے، جن کی محبت کا حکم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم پہ لازم ہے، اور ہماری بخشش اور نجات اس کشتی نوح کی ہے۔ اگر ان سے محبت کریں گے تو پھر جنت کا راستہ ملتا ہے۔ جو ان سے محبت نہیں کرے گا، جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہوگی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ میں ایک جو خلاصہ ہے احادیث مبارکہ کا اور اقوال جو ہیں بزرگان دین کے، ان کا خلاصہ اور جوہر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جن کا صبر جو ہے وہ کوثروں سے بلند تھا، اور ان کا دریائے سخاوت جو تھا وہ اس طرح معجزن ہوتا تھا کہ ان کے وصال پاک پر پتہ چلا کہ 100 گھرانے جو تھے مدینہ منورہ کے، ان سب کی ضروریات زندگی وہ مہیا کرتے تھے۔ اسے مہیا نہیں کرتے تھے پیسوں سے، درہم و دینار سے نہیں، خود جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل مبارک کے دوران دیکھا تو نشان آپ کی پشت اور آپ کے کندھوں پہ تھے۔ پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں خود سامان اٹھا کے غرباء کی مدد کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ زندگی میں 2 مرتبہ تو گھر کا سب کچھ، اپنے گھر بھی سارا کچھ عطا کر دیا۔ کیوں نہ ہو ان کی رگوں میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جوہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معجزن تھا کہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات نعت میں کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، 1000 نفل روزانہ پڑھنا اور کسی سائل کو کبھی نہ نہیں کہنی، اور انکساری اور عز کا یہ عالم ہے کہ جس قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، ان کی خدمت کرتے رہے، اور بعد میں دوسرا قافلہ آیا تو انہوں نے جب بتایا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہیں اور یہ امام زین العابدین ہیں، تو لوگوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا نہیں، میں تو مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، جن کی امامت کی گواہی خود حجر اسود دے۔ اور ناظرین کرام، ان کے عظمتیں، ان کی رفتیں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ میں آج اپنا انٹرو مختصر کر رہا ہوں، میرے ساتھ 3 میرے اسکالر بڑے ہیں ماشاءاللہ، میں چاہتا ہوں کہ آج ان سے ہم استفادہ کریں۔ وہ عقیدت اور محبت کا جذبہ یہ ہے کہ جب میں شروع ہوتا ہوں تو پھر مجھے اپنے جو زبان کا گھوڑا ہے اس کو لگام دینی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدت کے لمحے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ انہی کا ذکر کرتے کرتے ہماری زندگیاں گزر جائیں۔
تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا آج یوم ولادت باسعادت ہے، سارے اہل اسلام کو ان کی آمد مبارک ہو۔ ناظرین اکرام، یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا ذکر جو ہے یہ عبادت ہے۔ ان کا جب ذکر پاک ہوتا ہے، ان کے واقعات پڑھتے ہیں آدمی، تو پھر آدمی کے ایمان کو بلندی بھی ملتی ہے، اس کی فکر کو پاکیزگی ملتی ہے خاص قسم کی۔ تو آج میرے ساتھ شریک بزم جو ہیں اسپیشلسٹ ہیں اہل بیت اطہار پہ بہت گہرا مطالعہ، جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ جناب نوجوان اسکالر ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، ایک یونیورسٹی کے استاد، اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ہیں، کئی کتابوں کے مصنف جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی پیر صاحب، آج میں نے مختصر ترین تعارف امام زین العابدین کا پیش کیا ہے، آپ کے ذمہ آج سارا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اختصار میں بھی آپ نے تمام خطوط متعین کر دیے کہ ہم نے آج کیا گزارشات پیش کرنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بلا شبہ آپ اس قافلہ سعادت و نور کی قیادت بہت عمدہ فرما رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا اسم مبارک تو علی بن حسین ہے، جی، اور آپ کا یہ لقب زین العابدین خود بارگاہ نبوت سے ہی آپ کو عطا ہوا ہے۔ علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمت البدایہ و النہایہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں ابو زبیر کے حوالہ سے کہ انہوں نے روایت کیا کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے، تو انہوں نے آپ کی غایت درجہ تعظیم کی اور پھر ہمیں بتایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھا، تو امام حسین علیہ السلام آئے اور آپ نے ان کو والہانہ پیار کیا جیسے سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتے تھے۔ منہ چوما، سینے سے لگایا اور اپنے قریب بٹھا کر پیار کرتے رہے۔ پھر مجھے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو، چھوٹے نواسے کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا، لیکن وہ اس قدر عبادت گزار ہوگا کہ بروز قیامت حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ زین العابدین کھڑا ہو جائے، تو وہ حسین کا بیٹا علی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی ہر مومن اور مسلمان نیت کرتا ہے کہ میں عبادت پاک پروردگار کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، عبادت خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ خوشا نصیب کہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیں کہ اللہ نے ان کی عبادات کو قبول فرما لیا، یعنی ولادت سے بھی پہلے۔ وہ تو عبادت کا بھی جوہر ہے، جوہر ہے، یعنی بلکہ عبادت اس پہ ناز کرے گی، عبادت ناز کرے گی، یعنی ولادت مبارکہ سے بھی برسوں پہلے ان کی اس شان کو اور ان کی اس، جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ 1000 نفل ہر شب میں ادا فرماتے تھے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند، یعنی اس لقب کے ساتھ جو ہے کہ حضور نے فرمایا وہ میدان حشر میں بھی زین العابدین کے نام سے یاد کیے جائیں گے۔ نام آپ کا اس میں علی ہے، علی نام ہے، زین العابدین جو ہے جی لقب سب سے زیادہ سید سجاد، سید الساجدین کے لقب بھی آپ کے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت لقب زین العابدین نے پائی۔ ڈاکٹر صاحب، پرورش شہزادی کی گود میں، والدہ شہزادی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور والد جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، بالکل اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی میں اسی پہلو کو آگے بڑھاؤں گا، بہت شکریہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ویسے تو ساری تجلیات اہل بیت میں انہی کی ہوتی ہیں نا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کچھ اوصاف نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف عبادت ہے، خشیت الہی ہے، سبحان اللہ، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی کا جو منظر دیکھنا ہو تو وہ ہمیں حضرت امام زین العابدین میں بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہاں، نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ بھی جب تلاوت کرتے تھے نا لحن داؤدی میں تو حور و طیور بھی رک جاتے تھے۔ بالکل ایسے، امام زین العابدین کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی بھی عطا کیا، بالکل ایسے، یہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا۔ جی بالکل ایسے۔ اس میں ایک پہلو جو خشیت الہی کا ہے وہ آپ پر بہت زیادہ غالب تھا، حیا، اسی وجہ سے وہ
ایک توبہ کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، مختلف قسمیں، ان میں سے ایک توبۃ الاستحیاء ہے کہ اللہ کی ذات سے حیا کرتے ہوئے بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے، یہ بڑی لذت والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ صحن کعبہ میں تھے اور رب کی بارگاہ میں دنیا سے بے پرواہ ہو کر رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے اور اپنی نیاز مندی پیش کر رہے تھے، تو سارے مطاف کے اندر جو لوگ تھے آپ کی لحن داؤدی کی آواز، پھر اس میں گداز، اس میں رکت سن کر جو ہے وہ متوجہ تھے اور عرض کیا کر رہے تھے، عبیدک بفنائک، پروردگار تیرا عاجز بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، فقیرک بفنائک، تیرے در کا منگتا تیری بارگاہ میں حاضر ہے، سائلک بفنائک، تیرے در کا سوالی تیری بارگاہ میں حاضر ہے، مسکینک بفنائک، تیرے در کا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو ایک پہلو وصف جو ہے وہ عبادت کا، وہ تجلی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے وجود پر پڑی خصوصی طور پر۔ اس کے بعد دوسرا جو پہلو ہے، یہ ٹھیک میں فکرہ استعمال کرتا ہوں کہ جوہر مصطفیٰ ان کی رگوں میں تھا، خون کا لفظ بھی نہیں اتنا بہتر لگتا، جوہر لگتا ہے، بالکل ایسے، اس سے اچھا بھی کوئی لفظ کاش آ جائے تو اس کو انشاءاللہ آ جائے گا، انشاءاللہ آ جائے گا۔ دوسرا پہلو میں ایک اور، کہ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور محبت کرتے تھے اور اپنی فریادیں لاتے تھے، تو یہ وصف آپ میں خاصا نمایاں ہے۔ ایک دفعہ ہرن آیا، ہرن پھر رہا تھا تو آپ نے فرمایا آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، چاشت کھاؤ، تو میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، آؤ۔ ہرن آ گیا، ساتھ باقاعدہ کھانا کھایا، پھر آپ نے رخصت کیا۔ اچھا، اسی طرح ایک مرتبہ ایک ہرنی آ گئی اور فریاد کی کہ میرا بیٹا قریش فلاں قریشی نے پکڑا ہوا ہے تو میں نے اسے دودھ پلانا ہے، تو آپ نے اس قریشی کو بلوایا اور اس بچہ اس کے حوالے کیا، اس نے دودھ پلایا، پھر اس کو آزاد کیا۔ اچھا، ایک اور جو خصوصیت ہے، مشابہت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک اونٹنی تھی قصوہ، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو وہ حضور کے فراق میں روتے روتے جو ہے وہ جان دے دی، جان دے دی۔ اب یہی کیفیت جو ہے وہ حضرت امام علی بن حسین زین العابدین کی اونٹنی کی ہے۔ وہ آ کر آپ کی قبر کے اوپر بیٹھ گئے اور ادھر ہی جان دے دی، ادھر ہی جان دیتی۔ حضرت امام باقر جب اس کو اٹھانا چاہا، کھلانا چاہا، انہوں نے کہا وہ جدھر گئے ہیں یہ بھی ادھر جانا چاہتی ہے، اللہ کی اے خدا میری آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، آخری وقت سر ان کے قدموں میں دید ہوتی رہے دم نکلتا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک بات بہت انہوں نے کمال کی انٹرپریٹیشن دی کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی عبادت ہے جنت کے لالچ میں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ دوسری ہے جہنم کے خوف سے، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اور تیسری ہے رب کی ذات کے رضا کے حصول کے لیے، وہ عاشقوں کی۔ سبحان اللہ۔ بالکل جو امام زین العابدین کا منصب ہے اور جو آپ کا مقام ہے اہل بیت اطہار کے اندر، غازی صاحب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کو انتہائی فتنے کے زمانے میں جو تحفظ دیا امام پاک نے دیا، یعنی اہل بیت اطہار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منصب اور مقام اللہ رب العزت نے مختص رکھا کہ دین کے جو بگڑتا اور مسخ ہوتا ہوا تشخص تھا اس کو بقا دے دی، قیامت تک کے لیے اپنی قربانی دے گا۔ نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے ذریعے ہوئی۔ اس کے بعد اگلی بات آگے چل رہی تھی غازی صاحب، اگلی بات کہ کربلا کیا ہے؟ کربلا دراصل امام حسین کی قربانی دراصل دین اسلام کے تحفظ کا اہتمام ہے، اور امام زین العابدین کیا ہیں؟ یہ کربلا کے تحفظ کا اہتمام ہے۔ یعنی امام زین العابدین کو اللہ نے چن لیا کہ قیامت تک کے لیے اس پیغام کو زندہ رکھیں جو حسین چھوڑ کے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ بقیہ ساری چیزیں پھر اس کے ذیل میں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ صرف عبادات کو دیکھیں، جن باتوں کا ہم تذکرہ کریں تو سب صوفیاء میں کسی نہ کسی سطح پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ شجر و حجر کے ساتھ محبت نظر آئے گی، کیونکہ خلق خدا اللہ کے بندوں کے متی ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا خاصہ نہیں کہ آپ کسی شخصیت کی عظمت کا اس سے آ کے تحقق کریں۔ وہ منصب جس میں امام زین العابدین کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ایسا منصب ہے جو امام حسین کو میسر ہے جس میں امام حسین کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ امام زین العابدین بچپن میں بیمار ہوئے تو سیدنا امام حسین نے پوچھا، بیٹا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل خیریت سے ہوں۔ فرمایا آپ کو تو سخت بخار ہے۔ فرمایا بس میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں اللہ کی قضا پر کوئی اعتراض نہ کروں، اللہ کی طرف سے جو تکلیف مجھ پہ اترے
میں اس کو خوش آمدید کروں، راضی برضا رہوں۔ اس پہ کیا جواب دیا؟ امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نے تو وہ جواب دیا جو ابراہیم نے دیا تھا۔ واہ واہ واہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا تو جبریل امی آئے، فرمایا آپ کو کوئی حاجت ہے، کچھ درخواست کرنی ہے؟ فرمایا ہاں حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں، اللہ سے ہے۔ تو اب یہ جو اس کی بابت وہ ایمان افروز بات یہاں پہ کر دیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سدرہ پہ رہ گئے تو آپ نے کہا کوئی حاجت ہو، تم نے میرے جد امجد سے پوچھا تھا کہ بتائیں، اب تم بتاؤ کہ میں تمہاری حاجت پیش دیکھیں کروں۔ بڑوں کے ورثے کو بڑے نہیں لے کے چلنا ہے نا، سیدنا ابراہیم کی تعلیم کو، اسوہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو حسین اور زین العابدین نہیں لے کے چلنا ہے نا۔ اب دیکھیں آل حسین میں جو شخصیت قضاء و قدر کو خوش آمدید کہنے پہ سر فہرست تھی، اللہ نے اس کو چن لیا کہ ان تمام چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں زندگی ساری کسی نے امام زین العابدین کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پوچھا آپ حضور آپ روتے دیکھتے ہیں آپ کو، کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا؟ فرمایا کربلا ہمارے سامنے ہوا ہے، کربلا کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ آپ کا ظرف تھا، آپ کا حوصلہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک یوسف گم ہوا تھا اور جناب یعقوب کی آنکھیں جو تھی وہ رو رو کے ختم ہو گئی تھی، روشنی ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو ہمارا گئی تو تھی۔ سارا خاندان ہمارے سامنے گیا ہے۔ میرے سامنے 18 غالباً کہا 18 یوسف ذبح ہوئے ہیں میرے سامنے۔ تو بھائی صاحب آپ دیکھیں امام زین العابدین کا حوصلہ، امام زین العابدین کا ظرف، امام زین العابدین کی علو ہمت کیا ہے کہ یہ سب کچھ اب ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا، اور پھر بھی ان کی جو زندگی گزری کس استقامت کے ساتھ گزری، کس تسلیم و رضا کے ساتھ گزری، خلق خدا کی جس معاشرے نے اور جن لوگوں نے آپ پہ مظالم کی انتہا کی تھی ان لوگوں کے ساتھ کس حسن سلوک اور کس احسان کی انتہا کے ساتھ گزری۔ وہی بات نظر آتی ہے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو یہ بالکل وہی اسوہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ اسوہ ہے۔ جس آدمی نے گالیاں دی تھی اس کو کہا بھائی حاجت ہے تو بتاؤ، بھائی صاحب یہ وہ زمانہ تھا، آپ دیکھیں وہاں تاریخیں تو خود لکھوائی جاتی تھیں، ہسٹری ڈکٹیٹ کروائی جاتی تھی، حقائق مسخ کر کے آگے پہنچائے جاتے تھے۔ تو آج اگر کربلا اپنے اصل پیغام اور تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی روح کے ساتھ موجود ہے تو وہ ایک بہت بڑا اس کا سبب جو ہے بنیادی وہ امام زین العابدین کا وجود مسعود ہے۔ ایک بات آپ غور فرمائیں کہ سارا کنبہ شہید ہو گیا سامنے، اور پھر مخدرات جو اہل بیت اطہار تھی ان کے ساتھ جس طرح ان کو بے پردہ کیا گیا، ان کے سروں سے وہ نوچے گئے دوپٹے، اور جس طرح ان کو لے جایا گیا، ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے تو ان کی عزت کی حفاظت کی، اور قیامت تک وہ ذلیل ہو گئے، وہ جہنم میں چلے گئے۔ ان کی عزت آج بھی لوگ ان کے مزاروں پہ جا کے دیکھیں کیا قدر آپ گئے۔ میں یہ دیکھنا تھا کہ انسان ہے نا جی، اس طرح کی خوف کی فضا ہو، سارا خاندان، سارے ساتھی جو ذبح کر دیے گئے ہوں، کس طرح سے ظلم و جبر ہوا، پھر یزید کے دربار میں جا کے خطبہ دینا کھڑے ہو کے، یہ امام زین العابدین کا ہی کمال۔ پھر اس نے جب گھبرا گیا کہ انقلاب نہ آ جائے، وہ لوگ جو تھے ان کے جذبات ابھر گئے، تو اس نے کہا جلدی سے اذان دو، اور پھر جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پہ پھر جو فکرہ کہا کمال نہیں، سبحان اللہ، یہ انہی کا حوصلہ کیا ہے اس وقت کہنا کہ بتاؤ یہ تمہارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے یا میرے کا لیا جا رہا ہے، کمال ہے جی۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں ایسے بلا شبہ آپ کی شجاعت میں بھی کسی سے کم نہیں تھے، یعنی یہ الگ بات ہے کہ کسی کو شجاعت کا مظاہرہ کرنے کا موقع زیادہ ملا، کسی کو اظہار کرنے کا موقع کم ملا، لیکن یہی دربار یزید میں جو خطبہ ہے کہ اس کے مؤذن کے جواب میں آپ کا یہ فرمانا کہ یہ تیرا نانا ہے، یعنی ملک تیرا، بادشاہت تیری، لیکن نام میرے نانا کا گونج رہا ہے اور حسین کے نانا کا گونج رہا ہے، اور یہی حسین کی فتح ہے اور یہی حسین کی کامیابی ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح کے بہت سے مراحل آئے، مثلا ایک مرتبہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے آپ سے کہا کہ میں تو اپنی ماں اور باپ دونوں طرف سے قریشی ہوں، آپ کی ماں تو قریشیہ نہیں ہے، یعنی اس میں تصدیق کا پہلو تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دادا جان اور میرے والد گرامی نے اس معاملہ میں بھی سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ رکھا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور پھر اس پر ام المومنین حضرت صفیہ
کی مثال دی کہ خیبر میں حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح فرمایا. تو میرے دادا امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ نے بھی جب ایران کی شہزادیاں آئیں تو اپنی قیمت دے کر ان کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا. اور آزاد کرنے کے بعد یعنی میری ماں کوئی کنیز نہیں ہے. یہ خرید والی بات میرے حلق سے نیچے اترتی. یہ تو سیدنا فاروق اعظم نے چونکہ فرما دیا کہ بھئی یہ شہزادی ہے تو شہزادے کو عطا کی جائے گی. یہ خریدنے والی بات غلط ہے تاریخ میں. ٹھیک ہو بعض لوگوں نے غلط دیکھی ہے. بجا فرما رہے ہیں آپ. یعنی شکریہ اس کریکشن کا. اصل میں مقصد یہ ہے کہ اس کا جواب یہ تھا کہ تان کیا جائے کہ ماں کنیز ہے. تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور واضح کیا کہ یہ آزاد خاتون تھیں اور ان کا نکاح ان کی مرضی کے ساتھ. یہ ڈنڈی ماری ہے. بعض لوگوں نے تاریخ میں سیدنا فاروق اعظم کا بغض جو ان کے دلوں میں تھا اس کی وجہ سے یہ کہہ دیا جی خریدی گئی تھی. کوئی خریدی نہیں گئی. سیدنا فاروق اعظم نے پہلے لوگوں نے کہا جی عبداللہ بن عمر کو دیں. آپ نے فرمایا نہیں یہ شہزادی ہے, شہزادے کے لیے ہی ہے, اس لیے عطا کر دی. ناظرین کرام وقت ہو گیا بریک کا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان افروز یہ تذکرہ پاک جاری ہے امام زین العابدین کا. اور جب یہ ذکر ہوتا ہے میرا ایمان اور میرا یقین ہے مکین گنبد خضرا کی خاص توجہات نصیب ہوتی ہیں, وہ بھی خوش ہوتے ہیں. علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے مزار پاک میں نجف اشرف میں خوش ہوتے ہیں. سیدات النساء سیدہ عالمین جو ہیں وہ خوش ہوتی ہیں اپنے مزار, اور سید الشہداء امام حسین امام حسن خوش ہوتے ہیں. اور ان سے بھی بڑھ کے سیدہ زینب جو ہیں وہ دمشق میں اپنے مزار پر انوار میں بھی خوش ہو رہی ہیں. ان کی نگاہ کرم ہمیں حاصل رہے گی. آپ ان رحمت اور برکت کے لمحات میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر سعیدی صاحب آپ دیکھیں کہ حضرت زید بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب گئے ان کی تیمارداری کے لیے کیا ہوا؟ جی جب آپ گئے تو اس وقت حضرت زید بن اسامہ غمگین تھے, رو رہے تھے. اب اس میں جو میں تجلیات نبوت کا انعکاس کہہ رہا تھا, اب اس میں وفا اور سخا دونوں اکٹھے ہو گئے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا حضرت زید سے, پھر سخا وفا سخا اور عطا تینوں اکٹھے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس میں آپ دیکھیں حضرت زید سے جو حضور کا تعلق خاطر تھا, پھر حضرت اسامہ سے, وہ رشتہ نسل در نسل چلتا ہے. اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ یہ صلہ رحمی کا سلسلہ آگے چلتا رہنا چاہیے, تو وہ انعکاس ہو رہا ہے. سید سخی لازمی ہوگا, ایسا ہی ہے نا, لازمی ہوگا. تو اب جب وہ غمگین تھے مغموم تھے اپنے قرض کی وجہ سے, تو آپ نے حالت دیکھی, آپ نے فرمایا آپ بے فکر ہو جائیں, یہ قرض میں ادا کر دوں گا. اور پھر اس پر بس نہیں ہے, میں وہ جو فرزدق نے شعر کہے تھے, ایک شعر اس سے متعلق ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. جب حشام نے کہا تھا کہ یہ کون ہے, اس نے حشام بن عبد الملک تجاہل عارفانہ سے کہا, جان بوجھ کے, ہاں جی جان بوجھ کے کہا. تو فرزدق نے کہا ہاذ اللذی, ہاں ہو ازی. تو فرزدق بے ساختہ بولا ہاذ اللذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم, کہ تو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے, میں بتاتا ہوں یہ کون. یہ وہ شخصیت ہے تو انسان ہو کر اشرف المخلوقات ہو کر عقل و شعور رکھنے کے باوجود نہیں جانتا, لیکن ان کے قدموں کی چاپ جو ہے وہ بطحا کی وادی جانتی ہے کہ میرے اوپر کس کے قدم پڑ رہے ہیں. خود بیت اللہ جانتا ہے, ہل اور حرم کے علاقے جانتے ہیں. پھر اس پر بحث نہیں کی, جو اس کے آگے جا کر کہتے ہیں اذا رأتہ قریش قال قائلھا, جب ان کو کوئی قریشی دیکھتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے اِلَى مَكَارِمِ هَذَا يَنْتَهِ الْكَرَمُ, یہ وہ شخصیت ہے جن کے اوپر کرم کی انتہا ہو جاتی ہے اور مکارم اخلاق کی انتہا ہو جاتی ہے. ان کا تو ذکر بھی کریں تو کرم کی بارشیں ہوتی ہیں. مجھے لینے اسکالر, کیا ہمارے اسکالر ذہن میں آ رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ محمود الحسن عابد بات کر رہا ہوں سر. کب سوال جی ہمارے تو کالر بھی اسکالر ہوتے ہیں, مجھے آپ اسی لیے میرے منہ سے اسکالر نکلا. جی عابد صاحب فرمائیں, آپ تو بڑے باکمال شاعر ہیں. ایک تو یہ غازی صاحب مبارک ہو ہر اس شخص کے نام جو محمد و آل محمد سے محبت مودت صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا جو آخری مکالمہ ہوا ہے امام حسین علیہ السلام سے, اس کی چند لائنیں اگر بتا دی جائیں تو مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, آخری مکالمہ. یہ قطع بھی ہے کہ سجاد پہ کرتی ہے, سجاد پہ عبادت کرتی ہے ناز عابد, بیٹا حسین کا ہے نور نظر علی ہے,
واہ 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 واہ، بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد مظفر بول رہا ہوں جناب لاہور سے. جی مظفر صاحب فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو سبحان اللہ، آج تو بہت سارا نور بکھر رہا ہے. بہت آپ کے شکریہ. پروگرام میں بہت زبردست ماشاءاللہ. آج تو میں کہنا کمال کر رہے ہیں آپ. آئی پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دو درویش ساتھ اور بیٹھے ہیں. جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آپ خود درویش ہیں جی. بات تو یہ کہ آپ تو خود درویش ہیں. اللہ پاک آپ تو نور کی بہت بارش ہو. آمین. بہت شکریہ. ہاں جی جی آپ نے ابھی یہ کہا نا کہ جوہر، ہاں یہ جوہر نہیں ہے، یہ جوہر نور نور ہے. یہ ہاں سبحان اللہ. جی کوئی سوال ہے تو بتائیں. ہاں میرا یہ سوال ہے کہ حضرت امام زین العابدین کی شادی واقع کربلا کے بعد ہوئی تھی یا پہلے؟ تو اگر پہلے ہوئی تھی تو کتنی اولاد تھی ان کی؟ ٹھیک ہے، امام زین العابدین کی شادی کب ہوئی تھی؟ جی پوچھ لیں گے. کوئی ہے نیکسٹ کالر؟ جی جی جناب پیر صاحب آپ ذرا جواب دے دیں. آپ اسپیشلسٹ ہیں اس شعبے کے. پہلے تو انہوں نے کہا جو مکالمہ ہوا تھا، اور دوسرا امام زین العابدین کی شادی ہو چکی تھی. جی میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں روانہ ہونے کے لیے جا رہے ہیں شہادت کے لیے، تو آپ بیمار شدت بخار کی وجہ سے نیم بے ہوش تھے، لیکن اپنی پھوپھی جان جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے ہتھیار لگاؤ تاکہ میں اپنے بابا جان پر قربان ہونا چاہتا ہوں، جیسے میرے بھائی اور چچا سب قربان ہوئے ہیں. یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام آئے اور آپ نے آ کر فرمایا بیٹے ہم یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور مشیت پروردگار کی تعمیل میں کر رہے ہیں، اور مشیت پروردگار یہ ہے کہ تم کربلا کے شہید نہیں ہو بلکہ تم نسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین ہو، اور تمہارے ذریعہ سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور یہی مشیت ہے اور اسی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. پھر آپ نے وصیتیں فرمائیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے. ضمناً یہ عرض کرتا جاؤں کہ وصیت کرنا جو ہے یہ بہت عظیم سنت بھی ہے، اور اس کی اسلام میں تاکید بھی بہت زیادہ ہے. جی وصیت فرمائیں. جی شادی والی جو مشہور روایت ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت حسن یعنی اپنی کزن سے چچا زاد سے آپ کی شادی ہو چکی تھی، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی بڑے صاحبزادے آپ کے کم سنی میں میدان کربلا میں موجود تھے. مشہور قول یہی ہے. جی ان کی. جی ڈاکٹر سعیدی صاحب شعر مکمل ہو گئے. جی شعر فرزت کے. جی جناب. جی ہاں بالکل. جی امام پاک کے مناقب کا تذکرہ ہے، ذکر ہوا آپ کے سخا کا اور آپ کی عطا کا. تو غازی صاحب قبلہ عبادات جو اللہ کے ساتھ تعلق کا جو دوسرا پہلو ہے، اللہ کی مخلوق کے حقوق اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق، اگر اس حوالے سے بھی دیکھیں تو امام زین العابدین ہی نہیں ہیں، عبادت کی زینت ہی نہیں ہے، بلکہ جو حقوق العباد کی ادائیگی ہے اور خلق خدا کے دکھ درد کو بانٹنا ہے، اس میں بھی آپ اس مقام و مرتبے میں نظر آتے ہیں کہ آپ کی کوئی مثیل نہیں ہوگا. کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے. آپ دیکھیں غازی صاحب جب آپ کا وصال ہوا تو پتہ چلا کہ آپ 100 مدینہ طیبہ کے گہرانے ایسے تھے جن کے کفیل آپ تھے، اور زندگی میں 2 مرتبہ آپ نے اپنا گھر کا سارا مال صدقہ کر دیا، اور خود لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کی تکالیف کو دور کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کی کفالت کرنا، یہ آپ کو امام پاک کی شخصیت کے اندر اور آپ کی کردار کے اندر ہمیں ایک بڑا نمایاں وصف کے طور پہ نظر آتا ہے. یعنی کربلا کے میسج کو بھی آپ نے کنٹینیو کیا، اس دور میں اس آواز حق کو بھی بلند کیا، مخلوق خدا کے حقوق بھی ادا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے اس کی بھی اس معراج کو پایا کہ جو ہمارے ہاں اللہ کے تعلق کا سلسلہ ہے، صوفیاء کا سلسلہ ہے، ان کے آئمہ میں آپ سیدنا علی اجویر نے لکھا نا کہ آل بیت اطہار امام زین العابدین دنیائے طریقت کا اور دنیائے اسرار و معرفت کے وہ ستارے ہیں کہ ان کی روشنی کے بغیر آپ کہیں سفر نہیں کر سکتے. اپنا میر صاحب وہ جو ان کی رگوں میں جوہر نور تھا، جوہر نور، وہ ڈاکٹر سعیدی نے بڑا اچھا اشارہ کیا، انہیں مشابہت بیان کی. جی بے شک. اب یہاں وہ عورت پاگل جو ہے دیوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتی ہے، دھوپ پہ لے جا کے کھڑا کرتی ہے، پوری اپنی باتیں سناتی ہے. یہاں جزامی ہے اور اس کو لوگ نفرت کر رہے ہیں، یہ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ مماثلتیں ان کے جو کردار میں نظر آتی ہیں، اور پھر ان کا ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات رونا
اور ان کا کہنا کہ میں لبیک نہیں کہہ سکتا، لوگوں نے کہا جی آپ پڑھیں اس وقت لبیک، سارے کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں اگر آواز آ گئی لا لبیک تو پھر میرا کیا حال ہوگا، اسی پہ روتے رہیں۔ یہ انکساری کی انتہا ہے۔ الفقر بین الرجاء والخوف، دراصل یہ تو روحانیت کی وہ معراج ہے نا جو امید اور خوف کے درمیان، انکساری تواضع جو بھی ہم اس کو کہیں، مشابہت، یعنی ہر فعل میں، بے شک بے شک، جیسا ڈاکٹر سعیدی نے کہا، جی اتباع تو بہت ضروری چیز ہے نا جی۔ اور پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اور علمی جانشین بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ارشادات کے مطابق آپ امام چہارم ہیں، اس حوالہ سے جو آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار میں ان اوصاف کا فرق مراتب کے ساتھ پایا جانا لازمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں، اور بلا شبہ آپ نے مخلوقات میں ہر ایک کی دستگیری جو ہے وہ فرمائی ہے۔ ایک اہم ترین پہلو جو آپ کی شخصیت کا بہت کم جس پہ گفتگو ہوتی ہے، وہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ شدت گریہ میں مبتلا رہتے تھے، یہ حقیقت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے فرائض منصبی سے کبھی بھی غافل نہیں رہے۔ مثلاً آپ قرآن حکیم کی تفسیر اور احادیث اور علم حدیث میں ہمارے محدثین جو ہیں سیاہ ستہ کے، امام نسائی علیہ رحمت اور دیگر محدثین، حضرت امام مالک علیہ رحمت، یہ آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ امام نسائی علیہ رحمت نے تو آپ کے جو شاگرد ہیں حضرت امام محمد زہری، ان کے بارے میں یہ فرما دیا کہ زہری جو زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اس سے اچھی حدیث کی سند کوئی دوسری نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی بات، یعنی آپ کی بارگاہ اقدس سے علم کا فیض بھی، باب مدینۃ العلم کی آغوش میں 2 سال گزارے ہیں اور فیض پایا ہے، اور پھر نواسے ہیں اس بارگاہ اقدس کے جو مدینۃ العلم ہیں، اس اعتبار سے اس بارگاہ سے فیض رکتے ہیں۔ علوم نبوت کے وارث بھی ہیں، امین بھی ہیں اور قاسم بھی ہیں، تقسیم بھی کر رہے ہیں علوم نبوت کو۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک بات اور دیکھیں پہلو، وہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے پاس آئے سیدنا ابو طالب کے، کہ ان کو کہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں بادشاہی فلاں، اور پھر تھریٹ کرتے ہیں ورنہ پھر ہم ان کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، یا خالد بن ولید کے وہ جو بھائی تھے ہم وہ دیتے ہیں بڑا خوبصورت نوجوان اور ان کو قتل کر دیتے ہیں، وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ان کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، پاؤں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں ملا تو میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے کہا جناب یہ بیڑیاں کاش آپ کی جگہ مجھے لگ جائے، تو انہوں نے کہا نہیں میاں یہ بیڑیاں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آپ نے ایسے کر کے توجہ کی تو بیڑیاں کڑک کر کے ٹوٹ گئی۔ آپ نے کہا ہم نے تو استقامت دکھانی ہے آنے والوں کے لیے، ورنہ یہ کرامت کا وقت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا مجدد الفسانی، وہ آپ کے خلیفہ جو تھے ان سے وہ جیلر نے کوئی بدتمیزی کی، انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو ہم چاہیں تو ابھی جیل سے نکل جائیں، اس نے کہا کیسے؟ دیکھا تو وہ دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے چلیں ادھر، تو مجدد پاک نے بلایا واپس، ان کا نہیں بیٹا استقامت دکھانی ہے، کرامت نہیں۔ اچھا اس میں ایک پہلو جو اقبال نے کہا تھا کہ کرامت کی جگہ کرامت اور استقامت کی جگہ استقامت، اگر اس کا الٹ ہو جائے تو معاملات گھمبیر ہو جاتے ہیں۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، ہمارے ہاں یہ المیہ ہے۔ اچھا ایک اور پہلو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہے، اس کا ایک دلچسپ پہلو عفو درگزر کا ہے، عفو کرم کا ہے، اور دشمن کی خوبی کا اعتراف کرنا۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسی بات کر دی انہوں نے، جی بالکل، عفو درگزر، سامنے گالیاں دینے والے۔ ایسے ہی ہے اپنے غائی صاحب دیکھیں امام زین العابدین کا مقام و منصب، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقبولیت عطا کی، آپ نے تو دشمنوں کو معاف فرمایا، لیکن آپ کے سارے دشمن آپ کی نگاہوں کے سامنے اپنے انجام کو پہنچے۔ کربلا میں ظلم و ستم کرنے والا ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا، اب بھی جو اہل بیت کا گستاخ ہوگا اس کے یہی حالت ہے۔ اور غائی صاحب دیکھیں یہ ہوا کیوں؟ جب ابھی آپ گفتگو فرما رہے تھے انٹرو میں، تو بار بار میرے ذہن میں سورہ کوثر آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اتنا شان ہے کا والابتا، کہ آج کوئی بھی کربلا میں مظالم ڈالنے والوں کی نسبت سے نہیں جینا چاہتا، سبحان اللہ، لیکن اہل بیت اطہار کی نسبت ہماری دنیا اور آخرت کے ایمان کا اور دنیا اور آخرت کی نجات کا پروانہ ہے، پروانہ ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر سعیدی آپ کا، پیر صاحب آپ کا۔ مجھے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے جس میں آپ کو درود پاک سنانا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ناظرین۔
ویلکم بیک ناظرین کرام. آج کا سوال، اور ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں کسان آئل کی جانب سے ان سامعین اور ناظرین کو انعامات دیے جاتے ہیں. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کس سنہ ہجری میں ہوئی تھی؟ اور گزشتہ سوال جو آپ سے پوچھا تھا، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کا وصال پاک 6 ہجری میں ہوا تھا. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے: مبشر یونس گجرات، محمد ظہیر الدین کراچی، میمونہ ریاض راولپنڈی، بدر محمود لاہور، قاری غلام سر وکاڑا، میاں عامر علی جھنگ، جمشید احمد سائیوال، محمد سلیم ملک کھاریہ، محمد اشرف فیصل آباد، کرم دین ملتان، مرزا محمد اجمل سرگودا، محمد رشید کوئٹہ. آپ سب کو آپ کے گفٹ گھروں پہ ڈیلیور کروا دیے جائیں گے. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. پھوڑا پھنسی کا روحانی علاج ہے. اگر کسی شخص کو پھوڑا یا پھنسی نکل آئے تو 7 دن تک مسلسل 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیب و پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ اس بیماری سے شفا نصیب ہوگی. شرط یہ ہے بالآخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں: ہم اہل بیت علیہم السلام وہ ہیں جو ہر حال میں خدا سے راضی ہیں، خوشگوار حالات میں اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ناگوار حالات میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج کے روزنامہ 92 میں ولادت باسعادت سیدنا امام زین العابدین پہ بڑا زبردست مضمون ہے. اپنے گھروں میں یہ اخبار ضرور لگائیں. اور میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عجائب گھر میں آپ کو پتہ ہے لاہور کے شیطان کا مجسمہ لگا دیا گیا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ کیا ہم اب شیطان کے راستے پہ؟ اچھا، نیشنل کالج آف آرٹس جی تعلیمی ادارے کے باہر لگا دیا ہے. یہ انہوں نے مجھے کریکٹ کر دیا. اور شیطان کی خوشی میں وہ جو اس کا مجسمہ بنایا گیا ہے، اندر دعوت جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. یہ کس طرف قوم کو لے جایا جا رہا ہے؟ شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں. یہ بسنت حقیقت رائے گستاخ رسول کے یاد میں یہ جو جشن منائے جا رہے ہیں، یہ ریاست مدینہ بن رہی ہے. کچھ خدا کا خوف کریں. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم تو میدان میں ہیں. ہم نے کوئی گستاخی رسول، گستاخی اسلام جو ہے وہ ہماری غیرتیں برداشت نہیں کر سکتی. اپنے آپ کو درست کر لیں، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا جس طرح پہلوں پہ آیا ہے، وہی حال ہوگا آنے والوں پہ بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. میرے سامعین، ناظرین، میرے تینوں مہمان مل کے نعرہ لگائیں گے تاکہ پھر ہم جمیل احمد اویسی سے بہت خوبصورت آواز میں یہ نوجوان جو ہے منقبت بارگاہ سیدنا امام زین العابدین میں ہمیں سنائیں گے. تیار ہو جائیے نعرے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. جی اویسی صاحب. کاروان صبر کے کاروان صبر کے سالار زین العابدین دین حق کے مرکز انوار زین العابدین کا